जिसे हम लोग सुभाष चौक भी कहते हैं, और यहाँ पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम का मेन गेट भी है, और केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन भी है। यहाँ से शुरू करते हैं अपना एक छोटा सा सफर, सिटी टूर, और यहाँ से हम लोग दाहिनी तरफ चलते हैं। किसी जमाने में इसको नाम परिवर्तन चौक दिया गया था, जो अभी तक वही जाना जाता है। ये बाईं तरफ लक्ष्मण पार्क है। लक्ष्मण पार्क भी एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, काफी मेंटेन्ड है। और यहाँ से धीरे धीरे अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कैसरबाग की तरफ दाखिल होते हैं, तो सामने खुर्शीदजादी का मकबरा और राजा सादत अली खां का मकबरा है दाहिने हाथ को, और बाएं हाथ को अब जिमखाना क्लब की बाउंड्री वॉल दिख रही है। ये भी एक अजीब बात है कि वाजिद अली शाह के ज़माने में जिस इमारत को परी खाना कहा जाता था और जहाँ पर मौसीकी की तालीम दी जाती थी, उसी मकाम पर अब भात खंडे म्यूजिक कॉलेज बन गया है, जो पहले मैरिस म्यूजिक कॉलेज था। अब इसको भात खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। इसी इमारत में वाजिद अली शाह के दौर में बहुत खास किस्म की तवाइफों की ट्रेनिंग होती थी। उनको तरह तरह के उलूम से मुज़य्यन किया जाता था। ये सीधी सड़क कैसरबाग चौराहे की तरफ गई है। बाएं हाथ को ये बलरामपुर हाउस है, दाहिने हाथ को अस्टवाइल बटलर पार्क है, जिसको कोई और नाम दे दिया गया है। बटलर पार्क के फौरन बाद दाहिने हाथ को आप सफेद बारादरी देख रहे हैं। ये बारादरी अब लखनऊ शहर का एक तरह से टाउन हॉल है, और यहाँ पर तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। शादियों वगैरह में भी इसको किराए पे दिया जाता है, एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, और भी तरह तरह के फंक्शन होते हैं। और इसके बाद ये राजा रामपाल सिंह पार्क है। कैसरबाग का इलाका हेरिटेज जोन कहलाता है। ये वही कैसरबाग है जो इसमें 1857 की गदर में या म्यूटिनी में या प्राइजिंग में जबरदस्त कत्ल वारत गरी हुई थी, और यहीं से हिंदुस्तान की तारीख में जबरदस्त बदलाव हुआ था। क्योंकि जब 1857 की अपराइजिंग को अंग्रेजों ने दबा दिया और मुल्क पे कब्जा कर लिया, तो फिर दूसरा दौर शुरू हो गया था। और ये है दाहिने हाथ को आपको एक सफेद इमारत दिख रही है, अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी है। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी के बाद राजा नवाब अली रोड है, और ये बाईं तरफ जो इमारत आप देख रहे हैं, ये कोटवारा हाउस है। मुजफ्फर अली साहब का घर है। आजकल शायद मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मरम्मत चल रही है, और सामने फैज की मंजिल जो है उसमें भी दाहिने हाथ को बाढ़ लगी है, मरम्मत का काम चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, जिसकी वजह से पानी बेतहाशा बह रहा है।
اور یہ ہے لکھنؤ کا مشہور قیصر باغ کا چوراہا، کیا کہہ لیجیے اس کو. اس میں تقریباً 5 یا 6 راستے ہیں، 5 یا 6 راستے ہیں، اور یہ کافی بڑا چوراہا ہے. اب ہم لوگ یہاں سے نذیر آباد کی طرف داخل ہو رہے ہیں. نذیر آباد وہ بازار ہے جہاں پر آپ کو گھریلو ضرورتوں کے سامان مل جائیں گے. جوتے چپلوں کی بھی دکانیں ہیں، درزیوں کی بھی دکانیں ہیں، سبزی کی بھی دکانیں ہیں، اور دوسری گھریلو ضروریات کی بھی دکانیں ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھنؤ کے 2 بہت پرانے کاروباری ہیں. ایک تو کنہیا لال پراگ داس اور دوسرے کرامت بٹن والے. یہ کافی نامور تاجر ہیں، اور یہ بائیں ہاتھ کو جو پھاٹک دکھ رہا ہے یہ میرس مارکیٹ کا پھاٹک ہے. برٹش پیرس کی بنی ہوئی عمارت ہے. کسی زمانے میں اس میں پھلوں وغیرہ کی دکانیں تھیں، اب اس پہ ان پھل والوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اپنے رہائشی گھر بنا لیے. یہ دونوں طرف آپ کو چکن کے ملبوسات کی دکانیں دکھ رہی ہیں، اور کین کے فرنیچر کی بھی دکانیں ہیں، 2 کافی بڑی. اور یہاں پر لوگ آرام سے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلتے ہوئے چلتے ہیں. یہ لکھنؤ ہے، اس میں سڑک کے بیچ میں چلنے میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لوگ اسی میں اپنی جگہ بنا کر نکل جاتے ہیں، کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سڑک کے بیچ میں یہ دیکھیے دونوں کھڑے بات بھی کر رہے ہیں آرام سے، اور انہی کے پاس سے میں بھی نکل گیا کیمرہ لیے ہوئے. خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی جو رونق ہے، جو زندگی کی چہل پہل ہے، وہ ڈائریکٹ کیپچر ہوتی ہے. کسی قسم کی تیاری نہیں کرنا پڑتی. یہ بائیں ہاتھ کرامت بٹن والے تھے، اور داہنے ہاتھ کو یہ کنہیا لال پراگ داس، جن کا مین کاروبار لکھنؤ کے یحییٰ گنج میں ہے. یہاں پر ان کا ایک اور آؤٹ لیٹ ہے جس میں کافی زبردست بکری ہوتی ہے. یہ چکن کی دکان ہے. چکن کی دکانیں زیادہ ہیں یہاں پر. کسی زمانے میں اس طرف یہاں پر 2 مشہور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو ہومیوپیتھک کے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، بنگالی. اب ان کی جگہ پر دوسری دکانیں کھل گئی ہیں، اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے ہم لوگ امین آباد کے مین چوراہے پر پہنچتے ہیں. خاص بات یہ ہے کہ یہاں دونوں طرف جتنی بھی دکانیں ہیں یہ کافی پرانی دکانیں ہیں، پشتینی دکاندار ہیں جن کی کئی نسلیں یہاں پر کاروبار میں لگی ہوئی ہیں. اور ایک اور دکان جو کافی مشہور ہے، بینی مادھو. کسی زمانے میں بینی مادھو شمبھو ناتھ کے نام سے مشہور تھے، اور کسی زمانے میں یہ اسٹیشنری کی زبردست دکان ہوا کرتی تھی. اب اسٹیشنری کی مارکیٹ الگ بن گئی ہے، اور بینی مادھو شمبھو ناتھ نے چکن کے کپڑوں کی اور دوسرے کپڑوں کی دکان کھول لی. یہ آ گیا ہمارے امین آباد کا مین چوراہا. یہاں کی گہما گہمی بھیڑ بھاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ بڑے مست انداز میں شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مزہ تو تب آتا ہے جب لوگ 4 ویلر لے کر ان سڑکوں پر آ جاتے ہیں، اور اسی میں 1-1 انچ 2-2 انچ کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں.
کافی لمبی لائن لگ جاتی ہے ٹریفک کی، دونوں طرف یہاں پر اسکوٹر بھی پارک ہے. دائنی طرف جو بازار آپ کو دکھ رہی ہے، یہ ملک کی آزادی کے بعد پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجیز کے لیے یہ ٹھکانہ ان کو دیا گیا تھا، جس کو سب سے پہلے ریفیوجی مارکیٹ کا نام دیا گیا. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو سندھی مارکیٹ بھی کہنا شروع کر دیا. اور جو پہلے ہمارے میئر تھے کرنل بی آر موہن، انہوں نے اس پورے علاقے کو کافی ڈیولپ کرا کے ان ریفیوجیز کو یہ الاٹ کر دی گئی، اور یہ موہن مارکیٹ کے نام سے جانے لگی ہے. اس میں زیادہ تر دکاندار ایسے ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے ریفیوجیز ہیں، اور ان کی پشتیں یہاں پر کاروبار کر رہی. بڑی بڑی مشہور کپڑوں کی اور ساڑیوں وغیرہ کی دکانیں ہیں، اور یہاں پر آپ کو کافی رونق دکھائی دے گی. یہ چوراہا اپنے آپ میں بہت مصروف ہے. اس سے آگے بائیں طرف میڈیسن مارکیٹ ہے. اس میڈیسن مارکیٹ میں زبردست بھیڑ رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ کو چلنے میں کافی دقت محسوس ہوگی. اور یہاں پر ہمارا یہ ٹور ختم ہوتا ہے، اور اتنا کافی امین آباد کی ایک سڑک کا نظارہ یہاں پر ہو گیا.